اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے اہل احمد آپ کی خدمت میں رکوع پروگرام کی ابتدا میں ابھی صرف سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کتاب بحر الانوار کی جلد کی صفحہ 94 پر عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب معراج جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی تو وہاں جنت کے دروازوں پر کلمات مرقوم تھے، اور ان کلمات کا جاننا اور اس پہ عمل کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے، اور میں پڑھتا رہا۔ تو یہ بات تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ثابت ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے۔ اب اس وقت میں ملا اسد الدین شیرازی علی اللہ مقامہ نے جو اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے، جس کا محصل یہ ہے کہ نماز چونکہ بفرمان معصوم مومن کی معراج ہے، تو اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معراج کی تیاری کے لیے پہل ظاہری نجاسات و کثافات کو بدن و لباس سے دور کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کی روح اس معراج پر فائز ہونے کے قابل ہو سکے۔ پھر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر پورے سکون قلب اور توجہ خاطر کے ساتھ زبان سے اللہ اکبر کے کلمات جاری کر کے جلال و عظمت خداوندی کے سامنے اپنے آپ کو جمیع ما سوائے اللہ سے علیحدہ پائے۔ پس یہ دعا یعنی جو قرآن کی آیات ہیں توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا مستحب ہے، وہ پڑھے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المؤمنین وما انا من المشرکین، جو بھی کہے۔ اور اس کے بعد یہ مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے کہ انہوں نے یہی کلمات ادا فرمائے تھے جب روحانیت کی منازل اس حد تک طے ہو گئیں، تو اب جنت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، جن کی ترتیب یہ ہے: انسان معرفت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کا کیا نام ہے؟ پہلا دروازہ ہے باب المعرفت۔ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑے خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے دل میں، تو یہ جنت کا دروازہ جو باب المعرفت ہے کھل جاتا ہے، کیونکہ اس میں اغواء شیطانی سے براعت کا اظہار ہے اور تکبر سے یکسوئی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے، کیونکہ اکثر انسان جب کام شروع کرنا چاہتا ہے تو شیطان کوئی نہ کوئی اس کے دل میں آ کر وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر جنت کے دروازے کا نام باب الذکر ہے۔ اب یہ باب الذکر کس طرح کھلتا ہے؟ روایت میں ہے کہ جب بندہ زبان سے جاری کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جنت کا یہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر تیسرا دروازہ باب الشکر ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے،
تو یہ دروازہ جنت کا کھل جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اور اس کے بعد پھر باب الرجا ہے، امید کا دروازہ۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو جنت کا یہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر اگلے جنت کے دروازے کا نام ہے باب الخوف، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو جنت کا یہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ باب الاخلاص جو جنت کا ایک دروازہ ہے یہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو جنت کا یہ دروازہ جس کا نام ہے باب الدعاء یہ کھل جاتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جنت کا یہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے جس کا نام ہے باب الاقتداء۔ اس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، اور یہ 8 دروازے ان کلمات کے کہنے سے کھل جاتے ہیں۔ گویا یہ کلمات جنت کے دروازوں کی چابیاں ہیں۔ انسان اس طرف متوجہ رہے، ترجمے کی طرف متوجہ رہے، پھر وہ نماز پڑھے تو دیکھے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں جب اس نے الحمد للہ کہا تو گویا اعتراف کر لیا کہ خدا نے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا میں اس پر راضی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے رب العالمین، تو معلوم ہوا کہ عالمین کا رازق و مربی اللہ ہے، تو اپنی کفایت سے وہ زیادہ بھروسہ نہیں کرے گا، پھر وہ اپنے پاس جمع شدہ مال میں بخل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ رب العالمین کا سب کچھ ہے، میں تو صرف امانت دار ہوں، مجھے امتحان کے لیے پروردگار نے سب کچھ دیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس سے بندے کے اندر جو غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ رفع ہو جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہو گیا کہ ملک اور عظمت خدا کی ذات کے لیے سزاوار ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی پر غصہ کروں، میرے اختیار میں کیا ہے۔ اور اسی طرح ایاک نعبد پڑھنے سے انسان کا تکبر دور ہوتا ہے۔ یہاں خیال رکھنا چاہیے کنا آواز نہیں آنا چاہیے، ایاک نعبد، اور اسی طرح اگلی آیت پڑھتے ہوئے بھی خیال رکھے کہ کنا کی آواز نہ آئے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سمجھ کے بندہ کہے تو اس کی خود پسندی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر امر کی انجام دہی کے لیے میں خود ناکافی ہوں، اور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہوائے نفس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اپنے من بھائے راستے پر چلنے سے وہ گریز کرتا ہے اور اللہ سے صراط مستقیم پر رہنے کی دعا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے سے
بندے کا کفر رفع ہو جاتا ہے، بندے کا کفر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں کے راستے کو دکھا دے اور اس پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا۔ اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ انعمت علیہم تو نہ کہہ دے، تا پہ زبر ہے، زبر پڑھے، پیش نہ پڑے، اور پھر سورہ حمد ختم ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح سے انسان یہ طے کرتا ہے کہ بدعات کو وہ نہیں اختیار کرے گا، اور وہ جو رسم و رواج ہیں ان پر نہیں چلے گا، ان سے انسان کے گمراہ ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ تو گویا روحانی بیماریوں کے اصول و فروع کا پوری طرح ازالہ ہو جاتا ہے انسان اگر سورہ فاتحہ کو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتا ہے تو ظلمانی حجابات دور ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے رحمت خداوندی اس کو گھیر لیتی ہے اور قرب روحانی اس سے حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی ہے معراج روحانی۔ انہی بیماریوں سے بچنے کی تعلیمات ہیں جن کا اصولی طور پر سورہ فاتحہ نے اجمالی رنگ میں ذکر کر دیا ہے، لہٰذا یہ سورہ مبارکہ ام القرآن ہے اور ام الاساس ہے۔ سورہ فاتحہ کے وجود کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر گزشتہ یعنی بحر الانوار کی جو روایت صفحہ 294 پر ہے اس کا بیان کرنا بھی یہاں موضوع ہے، کہ جس میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب جہنم کی تعداد کو بتایا ہے کہ وہ 7 ہے، اور ہر دروازے پر جو کچھ لکھا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو ویڈیو میں آپ وہ سن سکیں گے۔ اس کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا میں زیادہ وقت نہ لوں، اور آپ یہ دیکھ کے کہ یہ آڈیو لمبی ہے اس کو سنیں ہی نہ، یا تھوڑی سی سن کے اس کو بند کر دیں۔ بہت مختصر سی آڈیو ہے، بہت مختصر سی ویڈیو ہے، آپ سب غور سے اس کو سنیں، توجہ سے، دوسروں کو بھی میسیج یہ سینڈ کریں۔ اس قسم کے میسیجز انسان سینڈ کرے جس سے کسی کو ہدایت ملتی ہو تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے ایک طرح سے کہ اچھی بات آپ کسی کو تعلیم کر دیں، کسی کو بتا دیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کے جو معارف ہیں ان کو توجہ سے سننے کی اور ان کو تلاش کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کی جو تحقیق ہے، جو تفسیر ہے، جو تعبیریں ہیں، ان کے اوپر توجہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو۔ ہم 24 گھنٹوں میں سے چند منٹ تو قرآن کو دیں، کچھ تحریر کریں، کچھ لکھیں، کچھ ذہن میں یاد رکھیں اور اس کو دوسروں سے ڈسکس کریں۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔